الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، کل ہم نے قرآن مجید سے کی جو چند ابتدائی باتیں تھیں ان کو بیان کیا تھا. اب اگرچہ بہت ساری باتیں ان کے ساتھ منسلک ہیں جو ہر قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا یہ پروگرام مختصر انداز میں بیان کرنے کا ہے، اس لیے انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اور انہیں کو کافی سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو آج جیسا کہ ہم نے کل کے درس کو اس بات پہ ختم کیا تھا کہ قرآن مجید شروع ہوتا ہے، قرآن مجید میں 30 پارے ہیں اور 30 پاروں میں 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتیں جو ہیں ان میں آیات ہیں، اور یہ آیات کی جو تعداد ہے یہ تقریباً 6000 سے اوپر ہے. قرآن کریم کی کل آیات 6000 سے اوپر ہیں. ایک اندازے کے مطابق 6666 ہے اور ایک اندازے کے مطابق 6260 یا 62 ہے. تو آیات میں یہ سارا ہم نے جان لیا تھا کہ سورت کسے کہتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ پہلی سورت ہے قرآن مجید کی جس کا نام سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. ایک بات تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ان میں جو اس کا نام رکھا گیا ہے اس سورت کا، تو وہ اس سورت میں آنے والے کسی بڑے واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور اس واقعے میں وہ نام موجود ہے. اکثر جو ساری صورتیں جو ہیں الفاتحہ کے بغیر
باقی صورتیں وہ لفظ اس صورت میں موجود ہوتا ہے سوائے سورۃ الفاتحہ کے. سورۃ الفاتحہ میں فاتحہ کا لفظ موجود نہیں ہے. یہ معنی کے اعتبار سے اس کو الفاتحہ کا نام دیا گیا ہے. اور الفاتحہ کا معنی ہے ابتدا کرنے والی، کھولنے والی. کیونکہ قرآن کریم کی اس سے ابتدا ہوتی ہے، تو جس چیز سے ابتدا ہو، ویسے فاتحہ کا مادہ جو ہے یہ کھولنے کے معنی میں آتا ہے. تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا. حالانکہ لفظ فاتحہ اس پوری صورت میں نہیں آیا. تو سورۃ الفاتحہ وہ صورت جو قرآن کریم کے مضامین کو اور قرآن کو کھولنے والی ہے، جس سے ابتدا ہوتی ہے، افتتاح جیسے قرآن کا ہوتا ہے. کیونکہ اس صورت سے ہو رہا ہے تو اس لیے اس کا نام الفاتحہ رکھا گیا. باقی صورتیں جو آئیں گی آپ دیکھیں گے اس میں جو نام ہوگا وہ صورت میں آنے والے کسی واقعے، کسی حرف، کسی خاص وجہ سے اس کا وہ نام رکھا جائے گا جو اسی صورت میں وہ لفظ بھی موجود ہوگا جو صورت کا نام ہے، اور وہ واقعہ بھی اس میں موجود ہوگا سوائے اس ایک صورت کے. تو گویا یہ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیت ہے کہ اس کا نام معنوی طور پہ رکھا گیا ہے، اور جو چیز چونکہ اس سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہا ہے، قرآن کو کھولا جا رہا ہے، قرآن کو شروع کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کی ابتدا اس سے ہوتی ہے، اس لیے اس نسبت سے اس سورت کا نام الفاتحہ ہے. ایک اور بات، کبھی کبھی ایک سورت کے کئی نام حدیث میں بھی آتے ہیں. ایک نام تو اس کا سیدھا سیدھا قرآن کریم میں آیا ہے، اور کبھی کبھی اس کا نام حدیث میں اس کے اور نام بھی آتے ہیں. اور یہ خصوصیت کئی صورتوں کی ہوتی ہے، ہر صورت کی نہیں ہے. اور ان میں سب سے زیادہ جس صورت کے نام آئے ہیں وہ یہی سورۃ الفاتحہ ہے. اس کو سورۃ الفاتحہ کے بعد ائمہ نے 16 نام بھی لکھے ہیں. 16 نام. لیکن بہرحال احادیث میں اس کے جو مشہور نام آئے ہیں، جیسا کہ اس سورت کو ام الکتاب کا نام بھی آیا ہے، اور اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے. الحمد، سورۃ الحمد یہ بھی آیا ہے. اور اسی طرح الشفاء یہ نام بھی اس کا آیا ہے. اسی طرح الواقیہ، الواقیہ یا کے ساتھ بچانے والی یہ نام بھی آیا ہے. الکافیہ کافی ہونے والی یہ نام بھی آیا ہے. اساس القرآن یہ نام بھی آیا ہے. تو اس کے کئی نام آئے ہیں احادیث میں، لیکن جو زیادہ مشہور نام ہے وہ ہے ام القرآن. اور ام کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں کسی چیز کے مغز اور خلاصے کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں، جس سے وہ چیز نکلی ہوتی ہے. کوئی چیز
جب یہ کہا جائے یہ اس کی ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ چیز وہ جو اصل ہے اس کی وہ ہے. اس لیے عربی میں یہ سر کی جو جہاں دماغ ہوتا ہے الراس کہتے ہیں اس کو. تو کا معنی ہے مغز، خلاصہ، اور یہی نام سب سے زیادہ اس کا مشہور نام ہے الکتاب. اور الکتاب یعنی کتاب کی ماں. تو اس کا کتاب کی ماں ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ سورۃ الفاتحہ میں وہ تمام مضامین اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں جو آگے پورے قرآن میں بیان ہوئے ہیں. یعنی اس سورت کو جو الکتاب کہا جاتا ہے تو یہ اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم میں جتنے مضمون بیان ہوئے ہیں، اصل توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، جن لوگوں پر اللہ راضی ہوا ان کے واقعات اور قصص ہیں، جیسے انبیاء کرام اور ان کی قومیں جو ایمان لائیں، ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اللہ کی دعوت کو جھٹلا دیا. تو یہ جتنے بھی مضامین ہیں یہ اس صورت میں اجمالی طور پر، یعنی کہ اختصار کے مختصر انداز میں یہ چیزیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں. تو اس معنی میں اس کو الکتاب کہا گیا ہے. قرآن مجید کا یعنی خلاصہ، اگر آپ سمجھے ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے نا، خلاصہ کا معنی ہوتا ہے نچوڑ. تو یہ نچوڑ ہے سورت جو ہے، اس لیے اس کا یہ نام زیادہ مشہور ہے الکتاب. تو اسی طرح بعض صورتوں کی فضیلتیں بھی حدیث میں بیان ہوتی ہیں، اس کے فضائل ہوتے ہیں، حدیث میں آ جاتے ہیں. سب صورتوں کے تو نہیں ہیں، لیکن جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے چلیں گے. اگرچہ وہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو ایک دو چیزیں ایسی ضرور بیان کریں گے جس سے جو اس کی اصل ہوتی ہے اس صورت کی، تاکہ اس سے اس کی فضیلت کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے. تو اس صورت کی فضیلت میں جو حدیث سب سے زیادہ صحیح ترین آئی ہے یہ بخاری میں بھی ہے اور باقی کتب میں بھی ہے. کیونکہ بخاری میں آ گئی ہے اس لیے اگر دوسری کسی کتاب میں بھی نہ ہو تو یہی کافی ہے. بخاری سے زیادہ صحیح حدیث تو ہوتی ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ صحیح حدیث جو ہے وہ بخاری کی ہے. اور اگرچہ ایک حدیث امام احمد کی روایت میں بھی آئی ہے، ایک مسند امام احمد ہے کتاب، اور امام احمد امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے، استاد تھے، لیکن ان کے زمانے میں حدیثیں صرف جمع کی جاتی تھیں، چھانٹ نہیں کی جاتی تھی صحیح اور ضعیف کی. چنانچہ ان کی کتاب ایک مسند امام احمد کہلاتی ہے، جو بہت بڑی کتاب ہے جس میں بہت سب سے زیادہ احادیثیں ہیں. تو اس میں جو سند بیان کی ہے اس سند کے ساتھ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. جو بخاری میں ہے وہ دوسری حدیث ہے، جو امام احمد کی ہے وہ نام کے اعتبار سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال. حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ القرآن، یہ القرآن ہے. وہی سبع المثانی، اور یہی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں.
قرآن میں ایک جگہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجر میں، کیا نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم جو ہے وہ دیا ہے۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی، چونکہ یہ نماز میں صورت بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بار بار دہرایا جانا یہ اس کا نام ہے، سبع المثانی وہی القرآن العظیم۔ اور امام احمد کی روایت میں، جس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے، تفسیر ابن جریر کی یہ روایت ہے، فرمایا یہی قرآن عظیم بھی ہے۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ قرآن عظیم کا مطلب یعنی قرآن کا سارا مضمون جتنا ہے وہ اس صورت میں جو ہے وہ آیا ہے۔ تو یہ بھی اس کی بڑی فضیلت میں یہ حدیث ہے۔ آگے ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں، چونکہ یہ بات کو تھوڑا مختصر کرنا ہے، اس لیے میں ذرا شارٹ کٹ وہ طریقے سے بیان کرتا ہوں تاکہ آگے بڑھتا جو ہے وہ آسان ہو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں نے آواز جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میں نے اپنی نماز کو پڑھ لیا۔ نفلی نماز تھی، ظاہری بات ہے آپ نے تبھی تو آواز دی۔ نماز کے بعد فرماتے ہیں میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ جب میں نے آواز دی تھی تم اس وقت نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، انی کنت اصلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قرآن میں اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ، کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو اسی وقت آ جاؤ۔ تو اس لیے آپ نے یہ آیت پڑھی، فرمایا جب میں نے بلایا تھا تو اسی وقت آ جانا چاہیے تھا۔ نماز نفل ہے اور پیغمبر کا بلانا جو ہے یہ تو فرض ہوتا ہے نا، اس کا جواب دینا، جیسے یہاں آیت میں فرمایا گیا۔ تو بہرحال آگے اس کی آپ نے کچھ تشریح نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا کہ جب میں نے بلایا تھا تو تجھے اس آیت کے تحت آ جانا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ایسی صورت سکھلاؤں گا جو قرآن میں ہے اور وہ سب سے بڑی صورت ہے، اعظم سورہ فی القرآن، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، میں تجھے وہ سکھاؤں گا۔ قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو، یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں وہ صورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے۔ یعنی آپ نے اس کو قرآن کا حصہ ہی بتلایا۔ بعض لوگ سورۃ الفاتحہ کو قرآن سے الگ مانتے ہیں، ایک ایسا گروہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی جو صورتیں ہیں 114 یعنی ان میں جو سب سے بڑی صورت ہے، فرمایا وہ تمہیں میں سکھاؤں گا مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ قال نعم، صحابی نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے یا رسول اللہ۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ से आपने शुरू किया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है, यानी ये जो सूरत है, जो इसकी इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से हो रही है, ये सूरत है या सब यही वो 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयात हैं। वल कुरान अल अज़ीम, और यही सूरत बड़ा कुरान है। कुरान अल अज़ीम, जो कुरान अल अज़ीम कुरान में कहा गया है, तो ये यानी कुरान की सबसे अजीम सूरत है। अजीम कहते हैं बड़े को। अल्लज़ी ऊतीतुहु, जो मुझे दी गई है। ये बुखारी की रिवायत है भाई। अब इस हदीस में सूरतुल फातिहा को कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत फरमाया गया है। और ज़ाहिरी बात है, अगर हम इसके अल्फाज पे गौर करें तो इसमें वो चीज़ें तो नहीं हैं, वो इतनी लंबी, तो इससे बड़ी सूरतें हैं। तो फजीलत के एतबार से, दर्जे के एतबार से, मजमून के एतबार से कुरान करीम की ये सबसे बड़ी सूरत है इस हदीस की रूह से। और ये हदीस बुखारी की है, और बुखारी की हदीस जो है वो सनदन मतनन सबसे जो सही तरीन बात होती है हदीस में, वो बुखारी की है। तो इसकी फजीलत, ये बहुत बड़ी फजीलत है। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है। अच्छा, ये है कुरान की सबसे बड़ी सूरत। आगे आएगा कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है। आज़म आया, जैसे यहाँ अल्फाज है ना, इसी तरह जो कुरान में एक आयत है वो सबसे बड़ी आयत है। अल्फाज के एतबार से नहीं, फजीलत के एतबार से। वो इंशाल्लाह जब आएगी फिर हम उस तरफ उसको बयान करेंगे। तो इसी तरह तिरमिज़ी, नसाई, वहाँ भी एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मा अनज़लल्लाहु फ़ित तौराती वला फ़िल इंजील, अल्लाह ने तौरात, ना ही तौरात में और ना ही अंजील में उम्मुल कुरान की मिसल नाज़िल कोई सूरत की है। गोया तौरात और इंजील में, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। फरमाया उनमें फातिहा की मिसल, उम्मुल कुरान की मिसल नाजिल नहीं हुई थी कोई चीज़ भी। यानी गोया ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस कुरान में है। ये फातिहा हमें मिली है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये जो है वो नाजिल की गई। फिर आपने फरमाया यही वो है, वो 7 आयतें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, और यही वो है जो मकसूम है, तकसीम की गई है, बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान में तकसीम की गई है। आधी बंदे के लिए है जिसमें सवाल है, और आधी अल्लाह की है जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना है। तो ये भी बड़ी फजीलत की बात है जो इसमें इस सूरत के बारे में है। अब थोड़ा सा मौजू, एक चीज़ जो शुरू करनी थी मेरे ज़हन में पहले थी वो नहीं रही, कि कुरान के शुरू में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये नहीं लिखा हुआ। किसी जगह भी आऊज़ु बिल्लाह शुरू के में ये नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में ये हुक्म है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह व इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह। ये सूरा अन-नहल में ये आयत है। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि जब तुम शुरू करो कुरान को तो अल्लाह की पनाह मांगा करो। यानी
اللہ رب العزت کی پناہ مانگو، یعنی دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود کے شر سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو الفاظ اپنی امت کو تعلیم فرمائے وہ اس میں ایک دو صیغے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو میری اللہ سے پناہ مانگو، جب یہ کہا گیا تو اس کا یہ حکم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صیغہ جو ہے امت کو سکھایا۔ اس میں ایک صیغہ ہے جو امام احمد میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی آیا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ الفاظ بھی آئے ہیں، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ الفاظ بھی امام احمد کی اور باقی روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ الفاظ بھی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مشہور روایت ہے، جو مشہور الفاظ ہیں تو یہ زیادہ مشہور ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، جو مرجوم ہے، اور مرجوم کہتے ہیں مطرود عن الخیر سے۔ شیطان چونکہ نیکی سے دور کر دیا گیا ہے، اس پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، جیسا کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا تھا جنت سے، یا اس نے جب انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، تو ہمیشہ میری لعنت میں رہے گا، تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی، اسی لیے اسے الرجیم کہتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ آسان معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، مرجوم سے، ملعون سے، یہ سارے معنی ہیں اس میں۔ اور شیطان کا معنی، شیطان کا لفظ جو ہے اس کا معنی جو ہے شاطانہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے بعودہ، دور ہونا، کیونکہ یہ ہر نیکی سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، ہر چیز سے دور کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یعنی شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے اور ہر نیکی سے کے کام سے دور ہے، بعودہ کے معنی میں ہے، یا فہو بعید بفسقہ، وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہر نیکی سے دور ہے، اس لیے اس کا نام شیطان رکھا گیا۔ اس کا ایک دوسرا نام ابلیس بھی ہے، اور ابلیس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے اللہ کی رحمت، تو اس کو یہ مایوس ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا تو یہ
طرح کی خیر سے چونکہ محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ گیا اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا اس نے ایک وعدہ کر لیا اللہ سے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو اب شیطان کو شیطان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہر نیکی سے دور ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا، اور الرجیم مرجوم ہے، یعنی مطرود عن الخیر، وہ بھی وہی معنی ہے کہ خیر سے دور کر دیا گیا، نیکی سے دور کر دیا گیا، اس سے اب کوئی کام اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہی ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے میں ایک کردار ادا کرتی ہے۔ آگے اس کی ذریت ہے، چونکہ یہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس کی نسلیں ہیں، اس کی آگے نسل ہے، آگے ذریت ہے، تو اس کو اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ نے مہلت دے دی۔ تو اب جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ حالانکہ شیطان نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، نہ اس کا کوئی عطا پتہ ہے کسی کو، لیکن ایک بات ہے کہ یہ زبردستی کسی پر کچھ نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو کان سے پکڑ کر برائی کی طرف کھینچ کے لے جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور شیطان اس کے راستے میں کھڑا ہو جائے، جانے ہی نہ دے اس کو، ہاں وہ ایسے سبب مقرر کر دے گا کہ آدمی اس میں خود پھنس جائے گا، چونکہ انسان میں خیر اور شر دونوں ہیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے ہر سامع کو کہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ہیں، انسان، جن اور فرشتے۔ جو انسان ہیں ان میں اللہ نے دونوں اس میں اختیار رکھا ہے، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی۔ بدی وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، بدی بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، اور یہ اللہ نے اختیار اس لیے دیا ہے کہ کل قیامت کو اس کا حساب کتاب لینا ہے۔ اب اگر یہ بے اختیار ہوتا تو پھر تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، انا ہدیناہ النجدین، نیکی اور بدی کا راستہ انسان کو دکھا دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ اللہ کا شکر گزار بنے یا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنے، یہ اس کو گویا ایک اختیار دیا۔ تو انسان کے پاس اختیار موجود ہے، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی، اسی طرح جنوں کے پاس بھی ہے، لیکن جنوں میں شر غالب ہے، جو جن ہیں ان میں بھی شر زیادہ غالب ہے، لیکن پھر بھی ان کو بھی اختیار ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، کل قیامت کو ان سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو جو تیسری مخلوق ہے فرشتے، ان کے پاس نیکی کے سوا کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے۔ تو چونکہ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مہلت دی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روکوں گا۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے زبردستی روکتا ہے جی، حالانکہ کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، البتہ شیطان ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے ذرائع، ایسی چیزیں بندے کے سامنے لے آتا ہے کہ وہ بندہ اگر اپنا نیکی والا اختیار استعمال نہ کرے تو بدی والا اختیار استعمال کر کے اس کو وہ کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کو کوئی
یعنی اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جبراً یا زبردستی پکڑ کر برائی پر لگائے۔ اسی لیے کل قیامت کو جب جہنم میں جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو وہ شیطان کو ملامت کریں گے، کیونکہ شیطان بھی وہی ہوگا، تو وہ انہیں صاف کہے گا فلا تلومونی، اس کو کہے گا مجھے ملامت کیوں کرتے ہو، میں نے کب آ کر تمہیں کان سے پکڑ کر کہا کہ یہ برائی کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ جب وہ مکالمہ ہو رہا تھا شیطان کے جنت وہاں سے نکلنے کا، اور مہلت جب اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں یعنی وہی جبر، حکمرانی، کہ وہ یہ میں اس لیے تھوڑی تفصیل اس کی کر دی کہ بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ اعوذ باللہ ہم شیطان کی پناہ کیوں مانگتے ہیں، جب شیطان ہم کو ایسے، اور کئی ایسے وہ جو دین سے دور لوگ ہوتے ہیں وہ بہانے تراشتے ہیں، جی شیطان ہمیں نہیں آنے دیتا، مسجد میں ہم آنا چاہتے ہیں شیطان ہمیں نہیں، بھائی شیطان تمہیں کہاں سے پکڑ لیتا ہے؟ شیطان کا یہ غلبہ نہیں ہے کہ وہ بندوں پر حکمرانی کرے۔ تو بہرحال قرآن کریم پڑھتے وقت جب ہم شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک یہ پڑھیں گے، اور اس کا حکم ہے قرآن میں کہ جب بھی تلاوت کرنے لگو یہ پڑھو، جب بھی تلاوت کرنے لگو قرآن کریم کی شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ اور شیطان سے پناہ مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، آج کل بہت سارے فتنے آپ دیکھتے ہیں نیٹ پہ ہیں، جو صرف قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، قرآن کو اپنے معنی اور مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت پڑتی ہے، سب سے پہلے آپ کے ارشادات کو لیا جاتا ہے، سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا ہے اس کو لینا ہے، اور جن پر قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے تفسیر اس کی بیان فرمائی ہے۔ لیکن بہت ساری ایسے فرقے ہیں، افراد ہیں، جماعتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن کو اپنے معنی میں سمجھیں گے، وہ اس زمانے کے لیے تھا، آج زمانہ بدل گیا ہے اس لیے قرآن کا مفہوم ہمیں اپنے، تو یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب قرآن شروع کریں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور اس کے لیے آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کا معنی بھی یہی ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، السمیع العلیم جو بہت سننے والا، ہر وقت سننے والا اور ہر وقت جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، من ہمزہ اس کے اشارے کے ناؤں سے، ونفخہ اس کی پھونکوں سے، ونفثہ اور اس کی اس پھونک سے جس میں تھوک ملی ہوتی ہے۔ یہ جو نفخ ہے، نفخی ہی جو ہے نفخہ کا معنی ہوتا ہے ایسی پھونک جو صرف پھونک ماری جائے، اور نفثہ کا معنی ہوتا ہے وہ پھونک جس میں لعاب بھی شامل ہو جائے۔ اس لیے جب کسی کو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر کسی پر پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو یہ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، تو اس میں وہ تھوڑی سی اگر لعاب ملی پھونک ماری جائے مریض کو تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو بہرحال اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
من हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही, एक ये है, और एक वो मशहूर है जो हम अक्सर पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से। शर का लफ्ज़ अगरचे ज़ाहिरी नहीं है, लेकिन मकसद यही है कि मैं शैतान के जो गुमराह करने के जितने उसकी चीज़ें हैं, जितने उसके हीले हैं, अल्लाह की इस किताब को पढ़ते हुए वो कहीं मुझे गुमराह ना कर दे, गलत बात मेरे ज़हन में ना बैठा दे। क्योंकि बाद वक़्त लोग जैसे आगे चल के आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है युज़िल्लु बिही मन यशा व यहदी बिही मन यशा, इसी के साथ अल्लाह किसी को गुमराह कर देता है, किसी को हिदायत पे ले आता है। तो इसलिए शैतान की जो पनाह मांगना है, ये हमारे दीन में बहुत सारी जगहों पर शैतान की पनाह मांगना मसनून करार दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस में या कई अहादीस में ये पनाह मांगना जो है वो आया है, ताकि इंसान मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में रहे। क्योंकि ये बिल्कुल बरहक बात है कि जब एक शख्स अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे देता है, अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो फिर शैतान का उस पे कोई असर, कोई हीला, कोई ऐसी चीज़ नहीं चलती जो वो अपने तीर मारता है। वो तीर मारता है, अगर लगना जो है वो ज़रूरी नहीं लगे। तो इसलिए मैंने इस बात को वजाहत से बयान कर दिया कि कहीं लोग ये ना समझे कि शैतान को कुदरत हासिल है, बंदूक को गुमराह करने की उसको ताकत हासिल है। नहीं, ताकत नहीं है, मोहलत है अल्लाह की तरफ से, उसे छोड़ दिया गया है। गोया अल्लाह ने उसे पकड़ा नहीं है उसी वक़्त, और साथ फरमा दिया जब उसने कहा कि मैं तेरे बंदू को गुमराह करूँगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। तो अल्लाह के बंदू को शैतान गुमराह नहीं कर सकता, उन पे उसका कोई इख्तियार नहीं होता। इख्तियार तो उसका दूसरों पर भी नहीं है, लेकिन दूसरों को वो अपने तीरों में, अपने शिकार में शिकार कर लेता है। जो वो जाल बुनता है बुराई के, वो जो अल्लाह की पनाह में नहीं आते, वो उसके उस जाल में फंस जाते हैं। जैसे शिकारी जाल लगाता है, जो अक्लमंद जानवर होते हैं वो दूर से देख के भाग जाते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं या जिनको समझ नहीं होती, जो अंधाधुंध चले जाते हैं, वो जाकर उस जाल में फंस जाते हैं। तो यही मामला है। शैतान बंदू के लिए ऐसे असबाब तो कर सकता है, वसवसे डाल सकता है, लेकिन उसको जबरन ज़बरदस्ती किसी को गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए हर कुरान पढ़ने वाले को ये हुक्म दिया गया कि जब भी तुम कुरान पढ़ने लगो, अपने आप को अल्लाह की पनाह में दाखिल कर लो और ये अल्फाज कहो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये आदमी वैसे भी कसरत से पढ़ सकता है, कुरान पढ़ने से पहले तो इसको पढ़ना ज़रूरी है ही, क्योंकि हदीस में है, कुरान में है। लेकिन वैसे भी अगर आप अक्सर व बेशतर सुबह शाम ये पढ़ते रहें तो आप अल्लाह की पनाह में रहेंगे, शैतानी वसवसों से महफूज रहेंगे, शैतानी चालों से बचे रहेंगे, और शैतान के बिछाए हुए जाल में फंसने से जो अल्लाह की पनाह में आ जाता है वो महफूज हो जाता है। तो इसलिए हर कुरान पढ़ने वाले को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ये पढ़ना होगा। पहले ये पढ़ना है, फिर कुरान करीम को शुरू करना है, चाहे तिलावत हो, चाहे उसका तर्जमा और तफसीर हो। तो टाइम जो है वो करीब हो गया है अपने इख्तिताम को। अगर अहबाब के पास कुछ है सवाल वगैरह तो वो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बारे में थोड़ी बात लंबी हो जाएगी, तो ये कल इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह के बारे में मुफस्सल बयान हो। कल जुमा है, अगर आप चाहेंगे तो जुमा को
چھٹی کر لیتے ہیں ہفتہ کو انشاءاللہ، لیکن اگر طبیعت نے ساتھ دیا کہ کل جمعہ بھی میں نے پڑھانا ہے تو اس لیے کل جمعہ کو چھٹی کر لیں گے، ہفتے سے پھر شروع کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آگے بسم اللہ کا جو ہے وہ شروع ہوگا۔ احباب کو جو کوئی سوال یا کوئی اشکال کسی کو ہے کسی معنی میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جو باتیں ہوئیں ان میں کسی کا اگر ہے تو وہ کمنٹس کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ جواب دیتا ہوں۔ جی جمعہ چھٹی ہوگی، کیونکہ جمعہ کو اکثر احباب بھی جاتے ہیں ملنے جلنے کے لیے، اور ویسے میں بھی جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو وہ بھی گھنٹہ کا خطاب ہوتا ہے جو ڈبل ہو جائے گا، وہ بھی لائیو ہم دیں گے فیس بک پر۔ جمعہ کا خطبہ بھی لائیو ہوتا ہے، جو احباب یہاں ہیں وہ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ فیس بک جو ہے یہ تھوڑا اچھا طریقہ ہے، اس میں لائیو دیا جاتا ہے وہ جمعہ کا خطبہ بھی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ واضح و نصیحت ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو احباب جو ہے وہ پھر ہفتے کے دن انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ درس شروع کریں گے۔ نسیم صاحب کوئی سوال کسی ساتھی کا اگر ہو با کا معنی تو ویسے تو با جو ہے یہ تھوڑا علمی سوال ہے۔ اعوذ باللہ اگر ہم اردو میں سیدھا سیدھا ترجمہ کریں تو اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، یہ فعل مضارع ہے، اور باللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ ویسے با کا معنی ساتھ آتا ہے عربی میں، جیسے کل جو ہے نا جی بسم اللہ جیسے ہے، بسم اللہ بسم اللہ جو اصل میں ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ، تو اصل معنی اردو میں تو ساتھ ہوتا ہے۔ تو کل اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر کر دیں گے۔ اعوذ باللہ یہ بھی معنی کیا گیا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ، تو چونکہ اس میں تھوڑی سی سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے نا، ساتھ یہاں اگر کہیں گے تو اس میں یہ تھوڑا معنی تو وہی رہتا ہے لیکن ذرا واضح ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہاں کی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ با جو ہے وہ کی کہ میں نے چونکہ یہ حرف ہے تو حرف میں الفاظ میں جو ہے اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں معنی میں۔ امین احسن اصلاحی میں نے ان کا ترجمہ تو نہیں دیکھا، نہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، اور لیکن ان کے بارے میں آج میں وہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جوید احمد غامدی، وہ صرف زیادہ تر قرآن سے احکام لیتے ہیں اور پھر قرآن سے بھی عجیب منطق میں لیتے ہیں۔ آج میں ان کا سن رہا تھا، ایک سوال ان پہ ہوا تھا پردے کے بارے میں کہ کیا مسلمان عورتوں پر پردے کا حکم قرآن میں ہے، تو اس نے کہا یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا قرآن میں یہ ہے، فیس بک پر اس کا یہ آپ یہ لکھیں، فیس بک پر لکھیں غامدی کے بارے تو آپ کو وہ مل جائے گا، جو سیدھی سیدھی بات، یعنی وہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پردہ کریں، ایسا کہیں حکم نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اسپیشل آیات ہے۔ تو اس میں لکھا ہے
اس میں لکھا ہے، وہ جو غامدی صاحب ہیں وہ بتلا رہے تھے کہ میرے استاد امین احسن اصلاحی، وہ ان کو اپنا استاد کہہ رہے تھے۔ تو اب جب وہ ان کو اپنا استاد کہہ رہے ہیں تو ضرور اس میں کہیں نہ کہیں وہ حدیث کا انکار ہوگا، کہیں نہ کہیں حدیث کا وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا مفہوم نہیں لیتے وہ حدیث کو، زیادہ تر قرآن کو۔ یہ ایک نام ہندی میں لکھا ہوا آیا ہے، یہ ایک نام ہندی میں لکھا ہے، صورت تو کچھ شناسی سی مجھے لگ رہی ہے، لیکن میں ان کو پہچانتا تو نہیں ہوں ابھی اس وقت، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کسی فتنہ سے کم ہو، سلفیت میں نفرت ڈال دیا آپ نے۔ بھئی کون سی نفرت ہم نے ڈالی ہے؟ ہم نے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو کسی سلفیت میں نہ تو نفرت کا کیوں بات کی ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہا ہے کہ اس کی سنو اس کی نہ سنو۔ جتنے لوگ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے مشہور و معروف ہیں، سلفی عقیدہ ہے، سلفی مذہب میں ہے، سلفی لائن میں ہے، ان سب کا ہم بحد احترام بھی کرتے ہیں، اور انہی کی باتوں کو لے کر ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ کون سے کوئی مثال دیجئے نا آپ، کوئی مثال آپ دیں جس سے ہم نے سلفیت میں نفرت ڈالی ہو، یہ کوئی مثال دیجئے آپ جی۔ یہ صاحب جو لکھنے والے ہیں، آپ نے نام اردو میں کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے ہندی میں لکھا ہے، آپ اپنا نام اردو میں لکھیں اور تھوڑا سا بتلائیں ہمیں کہ کون سی سلفیت میں ہم نے رکھنا ڈالا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں وہ بنگش یا بنگش کے ساتھی تو نہیں ہے یہ صاحب، یہ لکھنے والے کہیں وہ بنگش کے ساتھی تو نہیں لگ رہے مجھے، جیسے ان کی شکل سے نظر آ رہا ہے، واللہ عالم۔ یہ پتہ نہیں کون سے سلفیت کے مدرسے سے فارغ ہیں، اور کون سی سلفیت میں ہم نے فتنہ ڈالا ہے، تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں جی۔ اگر وہ کوئی فتنہ ہے تو ہم اپنے اس میں سے نکال لیتے ہیں، فتنے میں تو نہیں ڈالنا چاہیے کسی کو۔ نسیم یہ ہندی کا ترجمہ کرو، یہ کیا نام ہے، کہ کون ہے یہ صاحب؟ کہتے ہیں آپ کسی فتنہ سے کم ہو، آپ نے سلفیت میں نفرت ڈال دیا ہے۔ یہ کون سی سلفیت میں بھائی ہم نے نفرت ڈالی ہے؟ ہم نے تو یہ کیا کہ جو عام آدمی ہے انہوں نے مجھ سے وہ اس حدیث کے بارے میں پوچھا، اور عام آدمی ہے، اس نے کہا کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن اس طرح پڑھنا سیکھنا نہیں ہوتا، قرآن لازمی جو سیکھنا ہے تو پھر کسی پڑھے لکھے آدمی سے سیکھیں، تاکہ جو بات صحیح ہو وہ آپ کی۔ تو اس طرح کی بات ہوئی تھی، کون سی سلفیت ہے بھائی؟ ابھی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ نسیم، نسیم سلفی صاحب، محمد حمزہ سلفی صاحب، یہ ذرا دیکھیے، یہ نام مجھے چاہیے، کیونکہ یہ مجھے لگ رہے ہیں یہ وہی صاحب ہے جو ایک دفعہ ایک بنگش یا بنگش نامی آدمی سے اسی دعوت کے معاملے میں الجھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے یہ میرے اس میں کھینچ لیتا ہے، نیٹ سے میرے بندے کھینچ لیتا ہے۔ یہ کہیں وہی تو نہیں ہے؟ شکل و صورت سے تو وہی قریب قریب لگ رہے ہیں،
کیا میری آواز آ رہی ہے؟ نسیم آپ جواب نہیں دے رہے۔ چلیں، یہ صاحب بھی جواب نہیں دے رہے، ان کی اس بات کو ذہن نشین رکھیے اور یہ دیکھیے یہ کون سے صاحب ہیں، کہیں وہ مجھے نام تو ذہن میں آ نہیں رہا، وہ گئے تھے ہم ان کے ساتھ، وہ مبشر بھی بہت بڑے دائی ہونے کا دعوے دار تھا، اور یہ صاحب بھی، اور یہ کہتے تھے یہ میرے بندے کھینچ لیتا ہے نیٹ سے، یہ میرے ایسے کرتا ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں ہیں؟ اگر وہ ہیں تو پھر بھی ہمیں بتلا دیجئے بھائی کون سا آپ نے کون سی سلفیت میں جو ہے وہ فتنہ ڈالا ہے۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، اور جو باقی صاحب ہیں اچھا، ان کا نام احمد بائی ہے۔ اچھا، یہ کون سی سلفی یونیورسٹی سے فارغ ہیں؟ یہ احمد صاحب ہیں مبشر کے ساتھی۔ اچھا، بات سمجھ گیا جی، بات سمجھ گیا۔ ابھی آگے تو یہ کون سی سلفی یونیورسٹی سے فارغ ہیں؟ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ کس سے پڑھے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو پہلے میں نے ان کی ایک دو ویڈیو سنی تھی، ان کی میں نے ایک آدھ ویڈیو پہلے سنی تھی، یہ تو شین کو سین بول دیتے تھے، یہ وہی تو نہیں ہے کہیں؟ ان کو تو نام جو سین ہے، شین جو ہے شین، اور اسی طرح جو حضرت ہے کا لفظ ہے، اس میں وہ ایک ویڈیو انہوں نے شروع میں ریکارڈ کروائی تھی کسی حنفیوں کے رد میں۔ ان کو اتنی کیوں باہر صورت تکلیف ہوئی ہے؟ کیا وجہ بنی ہے؟ کل کیا کوئی صاحب بتلا سکتے ہیں؟ کل انشاءاللہ پھر دیکھیں گے ان کے۔ یہ ہوتا ہے لائیو میں، کچھ لوگوں کو بات پسند آتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں آتی، تو بہرحال جن کو نہیں آتی ان کو کیا مجبوری ہے؟ وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل نہ ہوں، جن کو کوئی تکلیف ہے یا جن کو کوئی مسئلہ ہے، ان کے لیے بہتر ہے وہ اپنی دوسری کوشش جاری رکھیں۔ اگر وہ سلفی ہیں، اگر وہ قرآن حدیث کو زیادہ اس میں سمجھتے ہیں تو اس کو کون سی مجبوری ہے؟ اللہ تعالی ہمیں دین حق اور دین صحیح قرآن و حدیث کا صحیح متبع بنائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صحابہ اور سلف ہذہ الامہ جو پہلے لوگوں نے جیسے سمجھا ہے اس کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی سمجھ اور اپنی ذاتی باتوں سے اللہ ہمیں دور رکھے اور صحیح قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔